بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تجوید کلاس نمبر 2۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تعوذ اور تسمیہ کا بیان۔ تو آج کے سبق میں ہم دو باتیں سیکھیں گے، اور وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ کہاں تعوذ تسمیہ دونوں پڑھیں گے، کہاں صرف تعوذ پڑھیں گے، اور کہاں صرف تسمیہ پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کہاں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے، کہاں صرف تعوذ پڑھنا ہے اور کہاں صرف تسمیہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات، ہم یہ سیکھیں گے آج کے سبق میں کہ تعوذ، تسمیہ اور آیت کو کب ملا کر پڑھنا ہے اور کب جدا جدا کر کے پڑھنا ہے۔ ملا کر پڑھنے سے مراد ایک سانس میں پڑھنا، جدا جدا کر کے پڑھنے سے مراد علیحدہ علیحدہ سانسوں میں پڑھنا۔ تو یہ دو باتیں آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ تو پہلی بات کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں اور اس کا عنوان ہم رکھتے ہیں ابتدا کی اقسام۔ یہ پہلی بات کو ہم نے عنوان دیا ہے ابتدا کی اقسام، اور دوسری بات کو ہم اس طرف ذکر کریں گے اور اس کا عنوان ہوگا، دوسری بات کو ہم نے عنوان دیا فصل اور وصل۔ فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ کہاں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے، کہاں صرف تعوذ پڑھیں گے اور کہاں صرف تسمیہ پڑھیں گے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے ابتدا کی اقسام کو ذکر کیا ہے کہ ابتدا کی اقسام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت کی ابتدا کسی صورت کی ابتدا سے کریں، کسی صورت کے شروع سے ہم تلاوت کی ابتدا کریں۔ تو یہ مطلب ہے ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت کا۔ تلاوت کی ابتدا ہم کسی صورت کے شروع سے کریں۔ دوسرے نمبر پر ہے ابتدا کی دوسری قسم ہے ابتدائے تلاوت، درمیانی صورت، یعنی ہم تلاوت کی ابتدا صورت کے درمیان سے کریں۔ پہلی قسم تک کہ صورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کریں، دوسری قسم کہ صورت کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا کریں، اور اس کو کہتے ہیں ابتدائے تلاوت، درمیانی صورت۔ ابتدا کی تیسری قسم ہے ابتدائے صورت، درمیانی تلاوت، یعنی تلاوت کے درمیان ہم تلاوت کر رہے تھے کہ اس دوران کسی صورت کی ابتدا ہو گئی، تو یہ تیسری قسم ہے ابتدا کی۔ ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت، صورت کی ابتدا ہو تلاوت کے درمیان، تلاوت ہم کر رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک صورت ہم نے ختم کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، تو یہاں صورت کی ابتدا ہم نے کیسے کی ہے؟ تلاوت کے درمیان کی ہے۔ تلاوت کرتے کرتے ہم آ رہے تھے تو درمیان میں صورت شروع ہوئی، یعنی سورۃ الرحمن۔ تو ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت، یہ اس کا مطلب ہے کہ تلاوت کے دوران کسی صورت کی ابتدا ہو جائے۔ یہ 3 ابتدا کی اقسام ہیں۔ اب جو بات ہم نے سمجھنی ہے، پہلی بات یعنی کہاں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے، کہاں صرف تعوذ پڑھیں گے اور کہاں صرف تسمیہ پڑھیں گے۔ تو جو یہ پہلی قسم ہے ابتدا کی، ابتدائے تلاوت، ابتدائی صورت، ہم تلاوت کی ابتدا کسی صورت کے ابتدا سے کریں تو یہاں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے۔ تلاوت کی ابتدا صورت کے شروع سے کریں تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری قسم، ابتدائے تلاوت، درمیانی صورت، اگر ہم تلاوت کی ابتدا صورت کے درمیان سے کریں، صورت کے درمیان سے ہم تلاوت شروع کریں تو صرف تعوذ پڑھنا ضروری ہے، تسمیہ پڑھنا ضروری نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو تب بھی درست، اگر ہم نہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کب؟ کہ جب ہم تلاوت کی ابتدا کسی صورت کے درمیان سے کریں تو وہاں صرف تعوذ پڑھنا ضروری ہے، تسمیہ پڑھنا ضروری نہیں، اختیاری ہے، اس میں اختیار ہے۔ اگر ہم پڑھ لیں تو ٹھیک، اگر نہ پڑھیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔
ابتدا کی تیسری قسم ابتدائی صورت درمیان تلاوت، یعنی ہم تلاوت کرتے کرتے ایک صورت ہم نے ختم کی اور دوسری صورت شروع کر رہے ہیں، تو اب اس دوسری صورت کے شروع میں ہم نے کیا کرنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے یا دونوں پڑھنے ہیں. تو یہاں صرف تسمیہ پڑھنا ہے. پہلی بات کو ہم نے ذکر کر لیا کہ کہاں تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، تو اس کا جواب ہمارے پاس آیا کہ ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت، یعنی ہم تلاوت کی ابتدا کسی صورت کے شروع سے کریں، کسی صورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کریں تو وہاں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے. اور کہاں صرف تعوذ پڑھیں گے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، یعنی ہم صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کریں تو وہاں صرف تعوذ ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، اگر نہ پڑھیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تعوذ پڑھنا ضروری ہے. اور کہاں صرف تسمیہ پڑھیں گے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی صورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت کرتے کرتے ہم نے درمیان میں کوئی صورت شروع کر لی تو تب ہم نے صرف تسمیہ پڑھنا ہے، تعوذ نہیں پڑھنا. یہاں تک یہ پہلی بات ہم نے ذکر کر لی. اب دوسری بات کہ تعوذ، تسمیہ اور آیت کو کب ملا کر پڑھنا ہے اور کب جدا جدا کر کے پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے یہ بات یہاں جان لیں کہ فصل کا معنی ہوتا ہے فصل کا معنی ہے جدا کرنا، وصل کا معنی ملانا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دوسری بات یہ جان لیں کہ تعوذ، تسمیہ اور آیت کے فصل اور وصل کی 4 صورتیں ہیں، اور وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 فصل کل، نمبر 2 وصل کل، نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، نمبر 4 وصل اول فصل ثانی. سب سے پہلے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. فصل کل، فصل کا معنی ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جدا کرنا، کل کا مطلب سب، یعنی سب کو جدا کرنا. سب سے مراد کیا ہے؟ تعوذ، تسمیہ اور آیت، سب کو جدا جدا کر کے پڑھنا. جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تو ہم نے تینوں کو علیحدہ علیحدہ سانس میں پڑھا، تو اس کو کہتے ہیں فصل کل. وصل کل کا معنی ہوتا ہے کہ سب کو ملا کر پڑھنا. وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور کل کا مطلب سب سے مراد تعوذ، تسمیہ اور آیت، سب کو ملا کر پڑھنا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تو ہم نے یہاں تینوں کو ملا کر پڑھا، اس کو کہتے ہیں وصل کل. فصل اول وصل ثانی، اس سے کیا مراد ہے؟ فصل اول، فصل کا معنی جدا کرنا، پہلے کو جدا کرنا، دوسرے کو ملانا. پہلے سے مراد تعوذ، تعوذ کو جدا کرنا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں تک اس کو ہم نے علیحدہ سانس میں پڑھا. آگے وصل ثانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ان دونوں کو ہم نے ملا کر پڑھ لیا، اس کو کہتے ہیں فصل اول وصل ثانی. وصل اول فصل ثانی کسے کہتے ہیں؟ وصل اول کا معنی، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی پہلے کو ملانا. پہلا کیا ہے؟ تعوذ. تعوذ کو ہم ملا کر پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کو ہم نے ملا دیا دوسرے کے ساتھ، اور وصل ثانی اس کو جدا کر کے پڑھا، الحمد للہ رب العالمین. تو یہ ہوتا ہے فصل کل، وصل کل، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی. اب یہاں ہم وہی ابتدا کی اقسام جو ہم نے وہاں ذکر کی تھی اس کو ذکر کر کے ان کو ہم سمجھیں گے. ابتدا کی اقسام. نمبر 1 ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت. نمبر 3 ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت. ان دونوں کے درمیان میں ہم نے اسپیس اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، اس میں کچھ تفصیلات ہیں وہ یہاں ہم ذکر کریں گے.
یہاں سے لے کر یہاں تک تو ہم نے ایک تمہید کے طور پر اس دوسری بات کو سمجھنے کے لیے ذکر کیا ہے۔ تو اب ہم اپنی اس دوسری بات کو سمجھتے ہیں کہ تعوذ، تسمیہ اور آیت کو کب ملا کر پڑھنا ہے اور کب جدا جدا کر کے پڑھنا ہے۔ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت۔ صورت کے شروع سے ہم تلاوت شروع کریں، کسی صورت کے شروع سے ہم تلاوت شروع کریں تو وہاں یہ چاروں صورتیں جائز ہے۔ چاروں صورتیں سے مراد فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔ تو اب ہم علیحدہ علیحدہ سب کو ذکر کرتے ہیں کہ کیا مثال ان کی بنتی ہے۔ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت۔ صورت سے مراد ہم سورۃ الفاتحہ لیتے ہیں، ہم سورۃ الفاتحہ کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو فصل کل کا معنی ہے سب کو جدا جدا کر کے پڑھنا، جدا جدا سانسوں میں پڑھنا۔ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے فصل کل، یہ بھی جائز ہے۔ دوسری صورت وصل کل۔ وصل کل کا معنی ہوتا ہے سب کو ملانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سب کو ہم نے ایک سانس میں پڑھا، اس کو کہتے ہیں وصل کل، یہ بھی جائز ہے ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت میں۔ تیسری صورت فصل اول، وصل ثانی۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ فصل اول یعنی پہلے کو جدا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اس کو ہم نے جدا پڑھا ایک سانس میں، پھر ان دونوں کو علیحدہ سانس میں پڑھا، اس کو کہتے ہیں فصل اول، وصل ثانی۔ وصل اول، فصل ثانی، اس کی صورت کیا بنے گی؟ وصل اول، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، پہلے کو ملائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، فصل ثانی یعنی ہم نے دوسرے کو جدا کر کے پڑھا۔ تو یہ چاروں صورتیں جائز ہیں جب ہم تلاوت کی ابتدا کسی صورت کی ابتدا سے کریں، اور اگر ہم تلاوت کی ابتدا صورت کے درمیان سے کریں، کسی صورت کے درمیان سے کریں۔ تلاوت کی ابتدا جب ہم صورت کے درمیان سے کریں تو اب ہمارے پاس دو صورتیں ہیں۔ یہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت میں ہم صرف تعوذ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسمیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہم تعوذ اور تسمیہ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف تعوذ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور تسمیہ اگر ہم پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب دو صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، تعوذ اور تسمیہ ہم دونوں پڑھیں، یعنی ہم صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کریں اور تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں، ایک صورت یہ ہے۔ نمبر دو، ہم صرف تعوذ پڑھیں، دوسری صورت یہ ہے کہ صرف تعوذ پڑھیں۔ اگر ہم تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں تو پھر تو چار صورتیں بنتی ہیں، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، چار صورتیں بنتی ہیں، لیکن چاروں جائز نہیں ہے، چار میں دو جائز ہیں اور دو ناجائز ہیں، اور وہ دو ناجائز کون سی ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہم صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کریں اور تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں تو وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، یہ دو صورتیں ناجائز ہیں، یعنی وصل کل، وصل کل اور فصل اول، وصل ثانی، یہ دو صورتیں ناجائز ہیں۔ وصل کا معنی ہوتا ہے چونکہ ملانا، تو وصل کل مطلب سب کو ملانا۔ وصل کل کی مثال کیا بنے گی کہ جب ہم تلاوت صورت کے درمیان سے شروع کریں، درمیان ہم لے لیتے ہیں مالک یوم الدین، یہ صورت کا درمیان ہے، یہاں سے ہم تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، مالک یوم الدین سے ہم تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، اور اس وقت وصل کل کی کیا صورت بنے گی؟ جب تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تینوں کو ہم نے ایک سانس میں پڑھا، یہ ناجائز ہے۔ اور دوسری جو ناجائز صورت ہے وہ فصل اول، وصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی، پہلے کو جدا کر کے پڑھنا اور دوسرے کو ملانا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو یہ دو صورتیں ناجائز ہیں۔ اور
باقی دو صورتیں جائز ہیں. فصل کل یعنی ہم سب کو جدا جدا کر کے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہ صورت بھی جائز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائے تلاوت درمیانی صورت، یعنی تلاوت کی ابتدا صورت کے درمیان سے کریں اور تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں تو 4 صورتیں بنتی ہے، لیکن 4 میں سے یہ 2 صورتیں ناجائز ہیں، اور فصل کل، وصل اول، فصل ثانی یہ جائز ہے. اور اگر ہم صرف تعوذ پڑھیں، صرف تعوذ پڑھیں تو پھر یہ 4 صورتیں نہیں بنتی بلکہ 2 صورتیں بنتی ہیں. پھر 4 صورتیں کیوں نہیں بنتی؟ اس وجہ سے کہ پھر صرف تعوذ ہے اور آیت ہے، تو یا تو ہم تعوذ اور آیت کو ملا کر پڑھیں گے تو اس کو فصل کل کہتے ہیں، یا دونوں کو جدا جدا کر کے پڑھیں گے تو اس کو وصل کل کہتے ہیں. تو یہی 2 صورتیں بنتی ہیں، فصل کل اور وصل کل. تو فصل کل کی مثال بنے گی. اب مثال کے طور پر ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں سورہ کے درمیان، یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے تلاوت شروع کر رہے ہیں. تو فصل کل کی مثال کیا بنے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم، یہ صورت بھی جائز ہے. وصل کل یعنی دونوں کو ملا کر پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صورت بھی جائز ہے. دو ہی صورتیں بنتی ہیں، فصل کل اور وصل کل، اور یہ دونوں جائز ہیں. لیکن یہ کب جائز ہیں؟ کہ جب تلاوت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ ہو رہی ہو. اگر تلاوت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہو رہی ہو تو پھر وصل کل جائز نہیں، یعنی دونوں کو ملا کر پڑھنا جائز نہیں. مثال کے طور پر ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں مالک یوم الدین سے، تو مالک اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اب ہم پڑھیں گے وصل کل کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مالک یوم الدین، تو یہ صورت درست نہیں. اگر ہم کسی ایسی جگہ سے تلاوت شروع کریں جہاں اللہ کا نام نہیں تو پھر وصل کل جائز ہے، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم، تو تب یہ جائز ہے. اب تیسری بات کو ذکر کرتے ہیں، ابتدائی صورت درمیان تلاوت. ابتدائی صورت درمیان تلاوت یعنی ہم تلاوت کے درمیان کسی صورت سے ابتدا کر لیں تو وہاں پھر ان 4 صورتوں میں سے کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں؟ تو ایک ہی صورت ہے جو ناجائز ہے، باقی 3 صورتیں جائز ہیں. اور وہ ناجائز صورت کون سی ہے؟ وصل اول، فصل ثانی، یہ ناجائز ہے. وصل اول، فصل ثانی یہ ناجائز ہے، باقی تینوں صورتیں جائز ہیں. اس کی مثال کیا بنے گی؟ یعنی ہم پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی صورت شروع ہو جاتی ہے، مثلا ہم سورۃ الفاتحہ کو ختم کر کے سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں، جس طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. تو اب یہاں وصل اول، فصل ثانی کی صورت کیا بنے گی؟ وصل اول یعنی پہلے کو ہم نے ملانا ہے، اور اس کی مثال بنے گی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دونوں کو ہم نے ایک سانس میں پڑھا. اب ہم آگے پڑھیں گے الف لام میم، تو یہ صورت ناجائز ہے کیونکہ ہم نے بسم اللہ کو پچھلی والی صورت کے ساتھ ملا دیا، حالانکہ بسم اللہ کا تعلق اگلی صورت کے ساتھ ہے. اور باقی جو 3 صورتیں ہیں یہ جائز ہیں. فصل کل یعنی سب کو جدا جدا کر کے پڑھنا، جس طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ صورت جائز ہے. وصل کل یعنی سب کو ملا کر پڑھنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ بھی جائز ہے. اور فصل اول، وصل ثانی، اس کی صورت کیا بنے گی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یعنی پہلے کو جدا کر کے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو، اور بسم اللہ اور الف لام میم کو ایک سانس میں پڑھا، تو یہ صورت جائز ہے.
تو اب یہاں یہ ہماری دوسری بات بھی پوری ہوئی کہ تعوذ اور تسمیہ اور آیت کو کب ملا کر پڑھنا ہے، کب جدا جدا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ابتدا کی 3 صورتیں ہیں، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت۔ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم صورت کی شروع سے تلاوت کو شروع کریں، کسی صورت کے شروع سے تلاوت کو ہم شروع کریں تو وہاں چاروں صورتیں جائز ہیں۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آیت سب کو علیحدہ علیحدہ سانسوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آیت سب کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور فصل اول کا مطلب ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ کو علیحدہ سانس میں پڑھا، بسم اللہ اور سورت کو ایک سانس میں پڑھا، اور اسی طرح وصل اول فصل ثانی اعوذ باللہ کو علیحدہ سانس میں پڑھا اور بسم اللہ اور سورت کو ایک سانس میں پڑھا۔ تو یہ چاروں صورتیں جائز ہیں، ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت میں۔ لیکن اگر ابتدائی تلاوت درمیانی صورت ہو، کسی صورت کے درمیان سے ہم تلاوت کی ابتدا کریں تو ہم نے کہا تھا کہ ہم پھر صرف تعوذ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تعوذ اور تسمیہ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور صرف اگر ساتھ ہم تسمیہ بھی پڑھیں تو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں 2 صورتیں بنتی ہے، تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں یا صرف تعوذ پڑھیں۔ اگر ہم تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں تو وہاں وصل کل اور فصل اول وصل ثانی یہ ناجائز ہیں اور باقی 2 صورتیں جائز ہیں۔ اور اگر ہم صرف تعوذ پڑھیں تو دو ہی صورتیں بنتی ہے، پھر وہاں 4 صورتیں نہیں بنتی۔ اور 2 صورتیں کون سی بنتی؟ فصل کل، وصل کل، یہ دونوں جائز ہیں۔ لیکن اگر تلاوت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہو رہی ہو، کسی صورت کے درمیان میں ہم ایسی جگہ سے تلاوت شروع کر رہے ہیں جہاں سے اللہ کا نام آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں وصل کل جائز نہیں ہے۔ اور ابتدائی صورت درمیان تلاوت، یعنی ہم تلاوت کرتے کرتے ہم نے درمیان میں کوئی صورت شروع کر لی تو وہاں ہم وصل اول فصل ثانی یہ نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے۔ باقی تینوں صورتیں جائز ہے جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر لیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیں، اگر سمجھ میں آ گیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔